بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس پورے قرآن کا تعارف ہے۔ ہر صورت کا الگ تعارف ہے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کے اندر کیا کیا احکامات ہیں، یہ سارے اللہ پاک نے ہمیں بتائے۔ آج کی اس ویڈیو پیغام کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الرحمن کا تعارف پیش کروں گا، اور سورۃ الرحمن کا تعارف بہت ہی عجیب اور دلچسپ تعارف ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں یہ سوال ہے کہ اللہ پاک نے الرحمن سے اس سورت کو کیوں آغاز کیا، اس سورت کا کیوں آغاز کیا؟ الرحیم سے کر سکتے تھے، الملک سے کر سکتے تھے، تو یہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ پھر اس کے اندر اللہ پاک نے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں بیان کیا، یہ سوال بھی آتا ہے۔ باقی صورتوں کے اندر بھی اللہ نے نعمتیں بیان کروائیں، اپنی احکامات بتائے، نعمتیں بتائیں، نافرمانی کے اوپر اللہ پاک نے عذاب بتائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے ذہن میں نہیں، ہم اس کتاب کو بھول چکے ہیں جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا میں اتاری۔ تو چلیں، آپ کے سامنے میں مخاطب ہوں، اور دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس پوری کتاب کا تعارف کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ تو سب سے پہلے جو سورۃ الرحمن ہے نا، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر اللہ پاک نے، یہ پہلی سورت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب کیے، اور پھر اس کے اندر اپنی نعمتیں بتائیں۔ پھر ہر نعمت کے بعد اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو الرحمن لفظ سے آغاز جو کیا ہے، وہ مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کو لفظ رحمان سے چڑ تھی، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کو چڑ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ رحمان کیا ہوتا ہے، یا رحمان کس چیز کا نام۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لفظ الرحمن سے آغاز کیا کہ وہ رحمان ہی ہے، اور رحمان کا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ سب پر مہربان ہے۔ ان کے نہ ماننے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ اللہ پاک کو رحمان مان لیتے اور جو من گھڑت بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان سے نیازیں مانگتے تھے، اولادیں مانگتے تھے، تو ان کے حصے میں کچھ نہیں بچتا، اور خود بخود اگر وہ لفظ رحمان کے اقرار کر لیتے تو ان کا شرک ختم ہو جاتا، ان کی سرداری ختم ہو جاتی۔ تو اللہ پاک نے الرحمن اتار کر بتایا کہ رحمان صرف اس دنیا میں ہی ہوں۔ پھر اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا علمہ البیان، کہ تم جو وضاحتیں دیتے ہو نا، وضاحت، اپنی بات کی وضاحت پیش کرنا، یہ بھی ہم نے ہی آپ کو سکھایا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم ناپ تول میں کمی کرنے کا ظلم اختیار نہ کرو۔ تو میرے عزیزو، آج کا کفر اور 1400 سال پہلے کا کفر بھی اسی بات پر قائم تھا کہ وہ اللہ کی صفات کو ماننے سے انکاری تھا۔ تو ہم جتنا اپنی مجالس کے اندر، دوستوں کے اندر، اپنے فونز کے اندر، میٹنگز کے اندر اللہ پاک کی صفات کا، اللہ پاک کی بڑائی کا تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہو، ایمان پختہ ہو۔ تو آج کا یہ تعارف مکمل ہوا کہ سب سے پہلی بات اللہ پاک نے لفظ رحمان سے آغاز اس لیے کیا کہ مشرکین مکہ کو اس لفظ رحمان سے چڑ تھی۔ دوسری بات، اللہ پاک نے اس صورت کے اندر جنوں اور انسانوں کو صراحت کے ساتھ مخاطب کیا۔ تیسری بات کہ اللہ پاک نے اپنی ہر نعمت گنوانے کے بعد یہ پوچھا کہ تم میری کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ لفظ رحمان سے ان کو چڑ کیوں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ساری مہربانی ہم نے اللہ کی تسلیم کر لی تو ہمارے بتوں کی مہربانیاں، اور جو جو ان کے گمان میں تھیں، وہ کہاں جائیں گی، ان کے کھاتے کہاں جائیں گے، تو پھر تو بت ہمارے کسی کام کے نہ رہے۔
تو یہ 4 باتیں اس میں مین تھیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.